وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم دوستوں اور بزرگوں، اس سے پہلے والی مجلس میں اور کئی مجلسوں سے میں آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ علاج ذکر کر رہا ہوں جو مختلف بیماریوں میں آپ نے امتیوں کو دکھائیں کہ اس طرح کی بیماری ہو جائے تو یہ پڑھ کے دم کرنا چاہیے، اور اس طرح کی بیماری ہو جائے تو اس طرح دم کرنا چاہیے، جن کو رقیہ کہا جاتا ہے. اور شرعی رقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہیں تو رقیہ حق، جس کو حق رقیہ کہا جاتا ہے. تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور جیسے دنیاوی علاجوں سے یہ بیماریاں اچھی ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے ان علاجوں سے بھی اور ان رقیہ اور جھاڑ پھونک سے اور کلمات سے بھی انسان کو بیماریاں دور ہوتی ہیں. اس سے پہلے والی مجلس میں نے آپ حضرات کے سامنے شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث ذکر کی تھی. اس میں کچھ مضمون آگے پیچھے ہو گیا تھا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا صحیح مضمون اس موقع سے واپس ذکر کر دوں. شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ نے مجھ سے کہا، یعنی شفا سے کہا کہ تم حفصہ کو جیسے لکھنا سکھاتی ہو ویسے نمیلہ اور نملہ والی جھاڑ پھونک نہیں سکھاتی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یعنی آپ چاہ رہے تھے کہ جیسے آپ کے گھرانے کی خواتین کو لکھنا پڑھنا سکھایا جائے، اس طرح سے بعض شریعت کے دائرے میں رہ کر جو رقیہ آتے ہیں وہ بھی سکھائے جائیں. تو حضرت شفا کو فرمایا تھا کہ تم حفصہ کو نہیں سکھاتی، جیسا کہ تم نے لکھنا پڑھنا سکھایا ہے تو وہ رقیہ نملہ بھی سکھاؤ. اب رقیہ نملہ کا ایک ظاہری ترجمہ تو چیونٹی وغیرہ کے سلسلے کی تعویذ کا ہوتا ہے، لیکن محدثین نے لکھا ہے کہ نہیں، رقیہ نملہ کا مطلب ہوتا ہے بدن میں یہاں پہلو کے اندر ایک پھوڑا نکلتا ہے، اس پھوڑے کو خاص کلمات پڑھ کر دم کیا جائے تو وہ پھوڑا اچھا ہو جاتا ہے. تو عربی کے اندر وہ نملہ چیونٹی کے معنی کے اندر نہیں بلکہ اس پھوڑے کے معنی کے اندر ہے جو پہلو میں ہوا کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرت شفا کو کہہ رہے تھے کہ تم وہ پھوڑے کا علاج جانتی ہو تو حفصہ کو بھی سکھلاؤ. بہرحال پھوڑے کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، اور بھی بہت ساری بیماریوں کا علاج. انسان کو ایک پریشانی درد کی ہوتی ہے، بدن کے مختلف حصوں کے اندر ہونے والے درد میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو سکھلایا ہے کہ یہ کلمات پڑھ کر اگر وہاں دم کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہ درد تمہارا اچھا کر دے گا. اور یہ مضمون بھی حدیث شریف کے اندر آیا ہوا ہے. اللہ کی عجیب قدرت ہے، انسان کو بدن کے مختلف حصوں کے اندر درد ہوتا ہے، لیکن یہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ہر جگہ کا درد الگ الگ خاص الگ الگ حیت کا ہوا کرتا ہے. احساس انسان کو الگ درجے کا ہوتا ہے. خود ہم بھی محسوس کرتے ہیں، دانت میں اگر درد ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کچھ دوسری ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے اس کی کیفیت دوسری ہوتی ہے، آنکھ کے اندر درد ہوتا ہے ایک الگ کیفیت محسوس ہوتی ہے. جن کو دل کا دورہ پڑتا ہے ان لوگوں کے درد کی کیفیت الگ ہوتی ہے. پتھری کا جو درد ہے وہ الگ کیفیت کا ہے. بہرحال یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ کہ بدن ایک، لیکن جہاں جہاں درد ہوتا ہے ہر ایک کا احساس جدا جدا ہوتا ہے. تو ان دردوں کے اندر بھی اگر کوئی آدمی ان کلمات کو پڑھ کر دم کیا کرے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درد کو ختم فرما دیں گے. چنانچہ ایک طویل روایت ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو بدن میں کسی جگہ شکایت اور درد ہو جائے، یا اس کے بھائی کو کہیں بدن میں درد ہو جائے اور شکایت ہو جائے،
تو اس کو یہ کلمات پڑھنے چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات بھی سکھلائے اور آپ نے فرمایا وہ کلمات یہ ہیں، ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض اغفر لنا حوبنا وخطایانا انت رب الطیبین انزل رحمتا من رحمتک وشفاء من شفائک علی هذا الوجه۔ وہ جہاں درد ہو رہا ہو اس جگہ ہاتھ رکھ کر انسان یہ کلمات پڑھے، اور ایک سے زیادہ مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے، ایک مرتبہ کا موقع ہو تو ایک مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی کو پتھری کے درد کی شکایت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ کلمات تلقین فرمائے تھے کہ اس درد کی جگہ یہ کلمات ہاتھ رکھ کر پڑھ دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے درد کو اچھا فرما دیں گے۔ اور آپ ان کلمات کو دیکھیے، اتنے پاکیزہ کلمات ہیں جس میں جہاں انسان کے ظاہری درد کا علاج ہے اسی جگہ ساتھ ساتھ میں انسان کے دل کو بھی بیلنس میں رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف شفا کی نسبت، رحمت کی نسبت، اپنے گناہوں کا استحضار، اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا دوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے پاکیزہ کلمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے یہ کلمات ہیں۔ اگر ہاتھ اس درد کے اوپر رکھ کر آپ پھیرتے جائیں اور پڑھتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کلمات سے جو نبی کی زبانی نکلے ہیں انشاءاللہ شفا عطا فرما دے گا۔ چنانچہ ان کلمات کا مطلب ہوتا ہے ربنا اللہ الذی فی السماء، ہمارا رب وہ ہے آسمان کے اندر، اس کا نام بڑا پاکیزہ اور مقدس ہے۔ امرک فی السماء والارض، اے اللہ آپ کا حکم چلتا ہے، آسمان میں بھی آپ کا حکم چلتا ہے اور ساری سرزمین کے اوپر بھی آپ ہی کا حکم چلتا ہے۔ کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض، آسمان میں جیسی آپ کی رحمتیں برستی ہیں اور پھیلتی ہیں اور بہتی ہیں، ویسے دنیا کے اندر بھی آپ ہمارے لیے اپنی رحمت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اغفر لنا حوبنا وخطایانا، اللہ ہمارے گناہوں کو اور ہماری چوکوں کو معاف فرما دے۔ انت رب الطیبین، پاکیزہ لوگوں کے آپ پروردگار ہیں۔ اور پھر آگے کلمات یہ ہے انزل رحمتا من رحمتک، کہ اللہ اپنی رحمتوں میں سے رحمتیں اتار دے، وشفاء من شفائک، اور آپ کی شفاؤں میں سے شفا اتار دے اس درد کے اوپر، علی ھذا الوجہ، جس جگہ آپ نے ہاتھ رکھا ہے، جس جگہ آپ کو درد ہو رہا تھا اس جگہ کی نیت کریں اور اشارہ کر کے یہ کلمات پڑھے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درد کو اچھا فرما دیں گے۔ اور کتابوں میں لکھا بھی ہے اور ذاتی تجربہ بھی ہے کہ جب کہیں کسی انسان کو درد ہوا اس پر اس کو پڑھا گیا، فوراً درد جو ہے فیرو ہو گیا۔ البتہ یقین کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم لوگ اس کا مطلب بھی ساتھ میں یاد کر لیں تو مجھے ایسا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے ضرور وہ درد اچھا فرما دیں گے، چونکہ معنی کے استحضار کے ساتھ انسان کے دل کا لگاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ اس پوری دعا میں یہ کہا گیا کہ اللہ آسمان اور زمین سب جگہ حکم تیرا ہی چلتا ہے، یہ جو مجھے درد ہوا وہ کسی اور کے حکم سے یا فلاں بہانے سے نہیں ہوا، تیرے حکم سے ہو گیا ہے۔ لیکن آسمان میں جیسے تیری رحمت ہی رحمت ہے، زمین کے اوپر اس درد کے اوپر بھی اپنی رحمت تو بھیج دے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور چکوں کو معاف فرما۔ اس کی طرف خصوصی توجہ اس لیے دلائی گئی کہ انسان کو کچھ بھی تکلیف ہوتی ہے، بعض مرتبہ یہ تکلیف انسان کے درجات کو جیسے بلند کرنے کے لیے آتی ہے، ویسے انسان کے گناہوں کی سزا کے طور پر بھی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ دنیا میں معمولی سا درد دے دلا کر وہ گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، آخرت کے اندر بہت بڑی سزا سے اس انسان کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو درد کے موقع سے یہ احساس بھی رہنا چاہیے کہ میرے گناہوں کی سزا کے طور پر یہ آیا ہوا ہے، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اپنی رحمت اتار دے اور اپنی شفا اس درد کے اوپر اتار دے۔ انشاءاللہ یقین کے ساتھ اگر یہ کلمات پڑھے جائیں گے، کوئی وجہ نہیں کہ اگر دنیا کی دوائی استعمال کی جاتی ہے اور آپ کا درد اچھا ہوتا ہے، اللہ کے اتارے ہوئے ان کلمات کو پڑھا جائے اور کسی انسان کا درد اچھا نہ ہو، کوئی وجہ نہیں اس کی، ضرور وہ درد اچھا ہو جاوے گا۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم درد ہونے کے موقع سے ان کلمات کا سہارا لیا کریں، اور جیسا کہ میں نے بتایا بعض لوگوں کو جو پتھری کا درد ہوتا ہے، اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ بعضوں نے تو کہا ہے کہ ایسا بدن میں کہیں درد ہوتا ہی نہیں ہے، نہایت شدید درد، تو ایسے درد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات بتائے تھے کہ اس درد کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ کلمات پڑھے جائیں
اگر کوئی انسان دور ہے اور آپ ہاتھ نہیں پھیر سکتے تو آپ جو ہے یہاں بیٹھ کر بھی دم کر سکتے ہیں، اس کے لیے پانی پر دم کر کے بھی بھجوا سکتے ہیں۔ اللہ کے کلمات ہر جگہ اس کا اثر یکساں ہے، آپ کے یقین کے اوپر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو کسی جگہ درد ہو جائے تو سب سے پہلے تو اس کو اپنی زبان کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات لانے چاہیے۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم دنیا کے سارے اسباب کی طرف پہلے توجہ کرتے ہیں، اور قرآن نے اور حدیث نے ہم کو جو باتیں بتائی اس کی جانب پہلے ہمارا التفات نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے کہیں بھی درد ہو، علماء نے لکھا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون انسان پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ہم تم کو تمہارے بدنوں میں، تمہاری جانوں کے اندر، مالوں میں، سب جگہ آزمائیں گے۔ اور پھر آگے اللہ فرما رہا ہے وبشر الصابرین، صبر کرنے والے لوگوں کے اوپر لوگوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون صبر کرنے والے لوگ؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جن کو جب مصیبت پہنچتی ہے، درد ہوتا ہے یا کوئی اور تکلیف ہوتی ہے تو اپنی زبان سے کہتے ہیں قالو، بس زبان کو اس میں مشغول کر دو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہم بھی تیرے ہی ہیں اور تیری ہی طرف ہم کو بھی لوٹ کر جانا ہے۔ اگر اس طرح سے آپ سب سے پہلے اپنی زبان کے اوپر کلمہ یہ ادا کر دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلہ ہونے پر آپ کو یقین ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ درد کے موقع سے ایسے کلمات زبان سے نکال دیتے ہیں جو بعض مرتبہ انسان کو فاسق، بعض مرتبہ گمراہ اور بعض مرتبہ کافر تک بنا دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے زبان پر جب یہ کلمات لاویں گے تو آپ کفر سے، فسق سے اور الا ولا بولنے سے محفوظ ہو جائیں گے، اور ان کلمات کی برکت سے اللہ آپ کے دل کو صبر سے لبریز کر دے گا، پور کر دے گا۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر فوراً یہ تصور کر لے کہ اس مصیبت پر اللہ مجھے اجر عطا فرماوے گا، جس کو عربی میں احتساب کہا جاتا ہے، نیکی کی امید رکھنا۔ یہ بھی جو ہے ساتھ میں اپنے دل کے اندر لے آوے کہ اگر دنیا میں مجھے درد ملا ہے، اللہ اس کے بدلے میں آخرت کے اندر میرے گناہ بھی معاف فرماوے گا اور ساتھ ہی ساتھ میرے جو ہے درجات بھی بلند فرماوے گا اور مجھ کو نیکیوں سے بھی نوازے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن دنیا میں جو لوگ مصیبتوں میں رہے ہوں گے تو قیامت کے دن ان کو ان مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے بڑے بڑے اجر دیے جائیں گے۔ تو لوگ جو دنیا میں عافیت سے رہے ہوں گے وہ ان دکھی لوگوں کو دیکھیں گے کہ دنیا میں ان کو دکھ پہنچا، آخرت میں بڑا اجر مل رہا ہے، تو یہ عافیت والے لوگ کل تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہماری چمڑی کینچی سے کاٹ ڈالی جاتی، وہ دکھ آسان تھا، لیکن اس کے مقابلے میں یہاں ملنے والی نیکیاں تو بہت بڑی ہے۔ تو انسان جس دکھ کو ہائی واویلا کر کے جو ہے اپنی زبان سے اس کے اجر کو ختم کر دیتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون انسان کو بیلنس کر دے گا۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور پھر آپ دنیاوی علاج کرو، اسباب اختیار کرو، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں آئی ہے۔ لیکن یہ چیز بری ہے کہ ہم لوگ سیدھے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے ظاہری اسباب کی طرف سب سے پہلے متوجہ ہوں۔ یہ ترتیب اگر انسان قائم رکھے گا، کوئی بہت زیادہ دیر بھی نہیں لگتی ان کلمات کو پڑھنے میں، دل کی نیت کی سوئی درست کرنے کے اندر، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہم لوگوں کے دکھ درد کو ختم فرما دے گا۔ ضرورت یقین کی بھی بہت بڑی ہے۔ ایک آدمی یقین کے ساتھ اگر کوئی چیز کرتا ہے تو اس کے اثرات دوسرے ہی ہوا کرتے ہیں۔ خود دنیاوی اسباب میں دیکھ لو، بعض مرتبہ بعض دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر ایک آدمی کو اچھا کرنے کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، مگر دوسرا آدمی اس کو اٹھے ہوئے دل کے ساتھ اور اکھڑے ہوئے دل کے ساتھ پیتا ہے تو اس کے بدن کو وہ شفا یابی نہیں ہوتی جو ایک آدمی نے یقین کے ساتھ کیا ہے اس کو ہوتی ہے۔ ساری ہی چیزوں میں یقین بہت اثر کرتا ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے کلمات میں تو صرف اور صرف یقین اور ان کلمات کی برکت یہی چیز اثر رکھتی ہے۔ باقی دنیا میں بھی ساری چیزوں کے اندر جیسے یقین اچھا کرتا ہے اللہ پر یقین، نہ کہ دوائی کے اوپر، ویسے ان کلمات کے اندر بھی ہمیں یقین چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس سے درد اچھا ہو جاوے گا، انشاءاللہ میرا درد اس سے اچھا ہو جاوے گا۔ آپ یقین کے ساتھ ان کلمات کو لکھیں اور کسی جگہ محفوظ کر لیں، انشاءاللہ جب بھی گھر میں کسی کو درد ہو، بعض ہمارے یہاں کسی کو دانت میں درد ہو جاتا ہے تو یہی کلمات جو ہے ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں، کان میں درد ہو جاتا ہے بچوں کو تو یہی کلمات پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان بیماریوں کے اندر اور ان دردوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ شفا بھی عطا فرما دیتے ہیں۔
اللہ ہم سب کو اس پر یقین عطا فرماوے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کے سامنے یہ جو جھاڑ پھونک کے اور تعویذ کے علاج رکھے ہیں ان کو اپنے مقام پر رکھتے ہوئے ہماری زندگیوں میں برتنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا